اس کے بعد تکبیر الاحرام 1، باقی جتنی تکبیریں ہیں 2، سمیع اللہ 3، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ 4، سبحان ربی العظیم رکوع میں 5، سجدے میں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کتنے ہوئے 6، بحول اللہ 7، اس کے بعد آیا استغفر اللہ، تشہد، سلام 10۔ یہ 10 ہر نماز کے مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ اونچی آواز سے پڑھے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بالجہر کی نماز ہو چاہے بالافخاذ کی نماز ہو، مرد کے لیے مستحب ہے کہ اونچی آواز سے پڑھے، یہ ثواب زیادہ ہے۔ اگر وہ آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن ثواب میں کمی رہ جائے گی۔ لیکن عورت کے لیے ساری نمازیں کیا ہے؟ آہستہ پڑھنا، مگر وہ 3 مقامات، وہاں پر بھی صرف وہ حصہ جو مرد پر اونچی آواز سے پڑھنا واجب ہے وہ یاد رکھنا۔ اچھا یہ ایک بات۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذکر کہاں پر پڑھتے ہیں؟ ایک تو ذکر ہم پڑھتے ہیں نا اس میں رکوع اور سجود میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ ایک ذکر ہم پڑھتے ہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو پڑھتے ہیں، پہلی اور دوسری رکعت میں تو سب پر واجب ہے کہ الحمد یا کوئی اور سورہ پڑھے، سورہ ضروری نہیں کوئی بھی پڑھے، ایک سورہ پڑھے، چاہے آپ سورہ بقرہ ہی پڑھ لیں، اتنا لمبا سورہ پڑھے ایک، ٹھیک ہے، چھوٹا سے چھوٹا پڑھے تو بھی ایک، لمبا سے لمبا پڑھے تو بھی ایک، الحمد کے بعد الحمد ہر سورہ واجب، ٹھیک ہے۔ جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ صرف الحمد ایک دفعہ پڑھ لیں یا تسبیحات 4، کیا ہے تسبیحات 4؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 دفعہ پڑھیں کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ، کم سے کم 1 دفعہ ہے، 2 دفعہ نہیں ہے، 1 دفعہ سے بھی نماز ہو جاتی ہے امام خمینی کے فتویٰ کے مطابق، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، تو آپ کو اختیار یا الحمد پڑھ لیں یا تسبیحات 4 پڑھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تسبیحات 4 پڑھ لیں۔ تو یہ ایک چیز۔ اس کے بعد وہ تشہد ہے، وہ بھی ذکر میں آتا ہے اور اس کا علاحدہ ہے، تو یہ ذکر پڑھنا واجب ہے، چاہے ہم پڑھے تو بھی واجب کی نیت سے، چاہے تسبیحات 4 پڑھے وہ تو بھی واجب کی نیت سے، رکوع سجود میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی واجب کی نیت سے کم سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ 1 دفعہ، سبحان ربی العظیم 1 دفعہ، یا سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ پڑھ لیں، واجب ادا ہو گیا۔ اچھا جی، یہ ایک مسئلہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں ایک مسئلہ بتانے کے بعد میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سناؤں۔ یہ مسائل اس لیے ہے کہ تاکہ آپ جو نماز پڑھے، جو عبادت کریں، وہ معرفت کے ساتھ وقت بجا لائیں۔ پہلے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، ایک دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے معرفت کے ساتھ، جانتا ہے کہ یہ مسائل ہیں، یہ احکامات ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے، جانتے ہوئے پڑھے اس کا ثواب اور ہے۔ ایک دفعہ نماز پڑھنا واجب ہے، یہ تو انسان جانتا ہے، لیکن مسائل سے آگاہی ہے، معرفت نہیں ہے، پڑھتا ہے وہ بھی، اس کی نماز اور ہے، جاننے والے کی نماز اور ہے۔ کتنا فرق ہے؟ عابد جو صرف نماز پڑھتا جاتا ہے، علم نہیں رکھتا، اس کو عابد کہتے ہیں، اور جو علم بھی رکھتا ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کی 1 رکعت نماز جو مسائل کو جانتے ہوئے پڑھتا ہے، معرفت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی 1 رکعت عابد کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ اب عابد جو مسائل کو نہیں جانتا وہ 70 رکعت پڑھے، آپ جو مسائل کو جانتے 1 رکعت پڑھے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ مسائل بتا دیے جاتے ہیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ بچے مسائل نہ سیکھیں، ان کے اوپر نیند غالب کر دیتا ہے شیطان، کہ کوئی بچہ ادھر سو جائے، کوئی ادھر سو جائے، کوئی اونگتا رہے، کوئی ایک دوسرے کو چونٹیاں مارتے رہے، یہ شیطان کراتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بچہ غور نہیں کرتا ہے نا، شیطان اس کے ذہن میں خیالات لاتا ہے کہ وہ کھلونا، وہ چیز، وہ کرکٹ، وہ کھیلنا ہے، ذہن ادھر ہوتا ہے، یا تو نیند آ جاتی ہے یا ایک دوسرے کو چھیڑتے رہتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ یہ مسائل نہ سیکھے، یہ جاہل رہے۔ کیا آپ شیطان کے کہنے کو مانیں گے یا خدا کے کہنے کو مانیں گے؟ خدا اور اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ آپ عالم بن جائیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ جاہل رہے۔ وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، آج بھی سناؤں گا، شاید ایک دفعہ سنایا تھا۔ ایک مرتبہ شیطان نے قاضی صاحب اپنے تمام شاگردوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ بھائی بتاؤ کہ آج تم نے کیا کیا؟
تو کسی نے کہا کہ میں نے آج ایک قتل کروایا، کوئی بات نہیں، تو ہوتا رہتا ہے. میں نے آج کہیں ڈاکہ ڈلوایا، کہتے ہیں یہ بھی ہوتا رہتا ہے. کسی نے کہا کہ میں نے زنا کرایا، کسی نے کہا کہ میں نے یہ کرایا وہ کرایا، کہا نہیں کوئی بات نہیں، قابل انعام نہیں تم سب، کوئی بھی نہیں. تو ایک چھوٹا شیطان تھا نا، وہ کہا کہ جب اتنے بڑے کارنامے کرنے کے بعد ان کو کوئی انعام نہیں ملا، اگر میں کوئی بیان کروں تو مجھے تو مار پڑے گی، خاموش رہ گیا کونے میں دبا ہوا. لیکن جب آخر میں شیطان کی نظر پڑی نا، بھائی تو کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو بھی کچھ بتا. کہتا ہے جب بڑے بڑوں کو کچھ نہیں ملا تو مجھے کیا ملے گا، میں نے کچھ نہیں کیا. بھائی بتاؤ کچھ تو کیا ہوگا. کہتا ہے کہ میں نکلا، میں بیچارہ کیا کرتا، ادھر گیا ادھر گیا، کسی نے میری بات نہیں مانی. آخر میں دیکھا کہ کچھ یا ایک یا دو یا تین طالب علم سکول جا رہے تھے، مدرسے میں پڑھنے کے جا رہے تھے، مسائل سیکھنے جا رہے تھے، معرفت حاصل کرنے جا رہے تھے، علم لینے جا رہے تھے. میں نے ان کو ورگلایا، ان کو بہکایا، ان کو سکول جانے نہیں دیا، مدرسے سے روکا، ان کو گلیوں میں کھیلنے کو مجبور کر دیا. وہ سارا دن کھیلتے رہے اور خالی بستہ لے کے کتاب لے کے واپس گھر آ گئے، بس میں نے اتنا ہی کیا ہے. تو شیطان کہتا شاباش، تو نے بہت اچھا کارنامہ انجام دیا. باقی جنہوں نے بڑے یہ کام کیے وہ کچھ نہیں ہے، تو نے بنیادی کام کیا ہے. کیونکہ جب تک انسان جاہل نہ ہونا میری بات نہیں مانتے. جاہل میری بات مانتا ہے، عالم میری بات نہیں مانتا. تو تم نے بچوں کو مدرسے سے، دین سے، قرآن سے، احکامات سے دور رکھنے کی کوشش کر کے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. انعام آج تجھے ہی ملنا چاہیے. تو معلوم کیا ہوا یہاں سے؟ معلوم یہ ہوا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بچے دین نہ سیکھیں، شیطان یہ چاہتا ہے بچے مسائل نہ سیکھیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ بچے جو ہے نا معرفت حاصل نہ کریں، بلکہ درس میں بھی بیٹھے تو کھیل کے خیال میں بیٹھے، درس میں بیٹھے تو ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہے، درس میں بیٹھے تو یا تو بیٹھے بیٹھے سو جائے، یا تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہے، اور استاد جو مرضی کہے بعد میں پتہ ہی چلے گا کہ 1 گھنٹہ پونے گھنٹہ استاد نے جو کچھ کہا کیا کہا مجھے نہیں پتا.